نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عباس بن عبد المطلب، نام عباس، کنیت ابو الفضل، والد کا نام عبد المطلب، والدہ کا نام نتیلا. اگر شجرہ نسب دیکھیں تو حضرت عباس کا شجرہ نسب عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف الحاشمی القرشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سے 3 سال عمر میں بڑے، اور 2-3 سال پہلے ان کی ولادت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے حالات کے واقعے سے ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچپن میں عہد تفلیت میں چھوٹی عمر میں یہ کھو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، اور ان کی گمشدگی کے لیے بہت تلاش کیا گیا، ان کو ڈھونڈا گیا. تو جب وہ، اور والدہ نے پھر منت بھی مانی کہ جب وہ ملے تو میں خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی. عرب میں یہ پہلی خاتون تھیں، اس سے پہلے کسی نے یہ عمل نہیں کیا تھا. عرب معاشرے میں یہ پہلی خاتون یعنی پہلا شخص تھیں جنہوں نے ایام جاہلیت میں خانہ کعبہ کو دیبا اور حریر سے سجایا تھا. بڑے متحرک اور تحریکی ذہن کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ایک خاندانی حمیت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکہ کے دور میں انڈائریکٹلی کرتے رہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مدینہ سے لوگ مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے بیعت کی عقبہ کی گھاٹی میں پوشیدہ طور پر، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے منتخب ہوئے تھے، اور انہیں منتخب ہو کر کہا تھا کہ گروہ خزرج، تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں بہت معزز اور بہت محترم ہیں، اور ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اور اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں تو اگر مرتے دم تک ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ صاف جواب دے دو. یہ ایتھکس اس زمانے میں بھی موجود تھی، ایفائے عہد کا، وعدہ نبھانے کا، اور جس کو حفاظت دی ہے وہ پھر اپنا قول و قرار پورا کرنے اور نبھانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ قبول اسلام کا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت اگریسو اور پیش نہیں تھے، لیکن اسلام بہرحال قبول نہیں کیا تھا ابتدائی دور میں. بدر میں بھی مشرکین مکہ نے ان کو مجبور کر کے اپنے ساتھ جنگی لشکر میں آنے کے لیے قائل کر لیا تھا، اور مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ مل کر میدان بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں برسر پیکار تھے، اور جنگی قیدیوں کی شکل میں وہ جو 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے مشرکین مکہ کے، ان میں حضرت عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اونچے لمبے قداور اور بڑے قڑیل تھے، جسم بھی بڑا مضبوط اور گتھا ہوا جسم تھا، تو اس خیال سے کہ کہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ نہ جائیں، ان کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور ان کی مشقیں زیادہ کس کے باندھی گئی تھیں، جس کی وجہ سے ایک تو وہ پہلے ہی بہت زخمی تھے، زخموں سے نڈھال تھے، اور زخموں کی وجہ سے ہی ان کو بہت تکلیف اور اذیت تھی. اوپر سے جب ان کی مشقوں کو کس کے باندھا گیا، باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی سے، زور سے، قوت سے باندھا گیا، تو ان کو شدید تکلیف تھی، اور یہ تکلیف اور کرب کی وجہ سے یہ کراہ رہے تھے. اور وہی بدر کی رات جب صحابہ اکرام نے
یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، مضطرب ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں، تو وجہ دریافت کی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتوں کا خیال، محبت، پاس، احترام، ان کی خبر گیری، ان کے لیے درد دل اور احساس. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ان کی زنجیروں کو کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کے بند ہو جانے پر فوراً سوال کیا، کیا بات ہے، اب آواز کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی؟ جہاں ادھر محبت ہے، فکر ہے، پریشانی ہے ان کے لیے، ان کی خبرگیری ہے، ان کے لیے حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، اور ان کے لیے خلوص ہے، اور ان کے لیے درد دل ہے، وہاں پہ بے جا جھکاؤ اور میلان بھی نہیں، عدل ہے. یہ اعتدال کا طریقہ ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے. آج کے معاشرے میں یا تو یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ عزیز و اقارب کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، ہوا میں معلق، نہ وقت، نہ دھیان، نہ توجہ، نہ محبت، نہ رہنمائی، نہ حفاظت، نہ اعانت، نہ خبرگیری، نہ ان کے لیے کوئی شفقت. اور اگر کچھ ضرورت والے رشتہ داروں کے لیے جن سے تعلق سے کوئی دنیاوی فائدہ ہونے کا امکان ہے ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، تو پھر بے اعتدالانہ جھکاؤ، نا انصافی اور عدل کی کمی والا جھکاؤ، پھر پورے کا پورا ظلم، زیادتی، اس کی رشوتیں بھی اس کے لیے دی جا رہی ہیں، سفارشیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. دین اعتدال ہے، دین عدل اور انصاف سکھاتا ہے. حقوق العباد کے پیمانے میں بھی عدل اور انصاف کا پیمانہ مجھے اور آپ کو وضع کر کے دکھاتی ہیں سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو، یا عباس کو بھی پھر سے بیڑیاں پہنا دو. اور جب اگلے دن صبح حضرت عباس کو دیکھا گیا تو زخموں کی شدت، خون بہہ چکا تھا، گہرے زخم تھے، اور تلوار اور مختلف واروں کی وجہ سے ان کے کپڑے بالکل چیتڑوں کی طرح پھٹ چکے تھے. کھلے ہوئے زخم ہونے کی وجہ سے زخموں کے بگڑنے کا امکان تھا. تو اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ ان کو ایک کرتا پہنایا جائے، ورنہ اگر زخم کھلے رہے، گرد و غبار، گندگی، اس کی وجہ سے زخم مزید بڑھ جائیں گے. یہ ہے اسلام، یہ ہے انسانیت کا ادب اور احترام، یہ ہے ظلم، زیادتی سے بچنے کا پیغام، اور یہ ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے قیدیوں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ. انسان بخر ہر انسان، اس کو تکلیف، اس کو دکھ، اس کو اذیت، اس کو ظلم سے بچانا اسلام کا پیغام ہے. کہ حضرت عباس کے جسم پر کرتا نہیں ہے، پورے مدینہ میں منادی کی گئی، اونچے لمبے تھے، کسی کا کرتا ہی پورا نہیں آتا تھا. عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے، چچا کے محسن، چچا کا محسن ہوا عبداللہ بن ابی. اور یہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے وقت اتارا تھا. کہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی بخشش کے ہرس میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں تھے، کسی نے کرتا مانگا تو اس کو کرتا دے دیا. دشمن کے کفر کے لیے کرتا مانگا گیا، یہ ہے ایثار، یہ ہے اخلاص، یہ ہے انفاق، یہ ہے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اور پھر محسن کے احسان کا بدلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا اتارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ منافقوں کے سردار کو اپنا کرتا مرحمت فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر، عبداللہ بن ابی کا مجھ پر احسان ہے، مجھ پر یہ ہے ایک رویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں فرمایا تھا نا کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ایک شخص کے جس کی نیکیاں، ایک رات کی نیکیاں مجھ پر اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق.
یار غار، غار ثور کی رات، اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کا درس میرے اور آپ کے لیے، محسنوں کے احسان کا اعتراف کرنا، محسنوں کے احسان کا بدلہ دینا، اور محسنوں کے احسان کا تذکرہ کرنا، اور حسن سلوک سے اس کے احسانات کا بدلہ دینا۔ اور یہاں پہ آپ اپنے نہیں، اپنے اس چچا کے، محسن جس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور دیا کیا تھا؟ محض کرتا ہی تو دیا تھا۔ آج دل کتنے تنگ ہیں، محسنوں کے احسان کو مانا نہیں جاتا، اعتراف نہیں کیا جاتا، بدلہ دینا تو درکنار۔ والدین جتنے بڑے محسنوں کے احسانات کو ماننے کا انکار کرتی ہیں اولادیں، معاشرے کو سنایا کریں اولادوں کے جملے، اولادوں کا یہ کہنا ابا نے ہمارے لیے کیا کیا، اماں نے ہمیں دیا کیا، یہ کیا ہے؟ احسان فراموشی کی حد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتا عبداللہ بن ابی کو مرحمت اس لیے فرمایا تھا کہ چچا کو دیے ہوئے کرتے کا بدلہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں محسن بنا، احسان کرنے کی توفیق عطا فرما، احسان کرنے کے بعد جتا کر اس کو ضائع کرنے سے بچا، محسنوں کے احسان کے اعتراف اور محسنوں کے احسان کا بدلہ چکانے والا محسن بنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے، اور ادھر عدل کا پیمانہ کیا ہے؟ جو قید ہو گئے تھے بدر میں لوگ، ان سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشاورت سے۔ اور پھر یہ جو فدیہ مانگا گیا یہ پورے عدل سے، آپ نے فرمایا نا، قرآن نے فرمایا کہ عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داری کیوں نہ آئے۔ آپ دیکھ لیجئے عدل کیسا، ادھر بیڑیاں پہنائیں، ادھر کرتا دلوایا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مانگا تو سب سے بھاری، سب سے زیادہ ہیوی مطالبہ جو فدیے کا کیا گیا تھا وہ اپنے چچا حضرت عباس کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ 20 اکیا سونا مانگا گیا تھا۔ اتنا بھاری فدیہ آپ نے اور کسی بدر کے قیدی سے نہیں مانگا تھا۔ یہ عدل کا تقاضا تھا۔ جسٹ بیکاز حضرت عباس happens to be my چچا تو میں لیوریج نہیں دوں گا، میں لچک نہیں دوں گا، اپنے سے تھوڑا نہیں مانگوں گا۔ مانگنے کا پیمانہ اس کی مال، اس کی جیب کی استطاعت کے مطابق ہے، اور ویسے بھی کسی پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ کب؟ قیدی کے اوپر بھی ایکسپلائٹیشن کا، بے جا ظلم، زیادتی اور انڈیو ایڈوانٹیج لینے کا تصور تو قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فدیہ مانگا تو حضرت عباس انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ میں دل میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں، مشرکین تو مجھے جبر کے ساتھ جنگ میں لائے تھے، اور جہاں تک اتنے بھاری فدیہ کا معاملہ ہے میری جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، یعنی میری مالی استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے، بڑے تحمل سے جواب دیا، یعنی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں دل میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے جبرن لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی پہلی بات کا جواب کیا تھا؟ پہلی بات کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا حال تو خدا جانتا ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں صحیح ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن آپ کی ظاہری حالت دیکھنے کے بعد آپ سے فدیے کے مطالبے میں کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی ناداری کا عذر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ام الفضل کے پاس ایک بھاری رقم رکھوا کے آئے ہیں۔ مجھے پتا آپ ام الفضل کے پاس ایک بھاری رقم رکھوا کے آئے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اس بات کا اقرار کیا کہ وہ جو رقم میں نے ام الفضل اپنی بیوی کے پاس رکھوائی تھی اس کا میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پوشیدہ رقم کا تذکرہ سنا تو میں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے بعد ایمان ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تاکید ہی کے حوالے سے حضرت
عباس مکہ ہی میں رہے اور اپنا اسلام پوشیدہ رکھا. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عزیز، ایک قرابت دار، ایک خیر خواہ مسلمان مکہ میں ہو جس کے قبول اسلام کا ان کو پتہ نہ ہو، اور وہ مسلمانوں کے سپائی کے طور پر وہاں کام کرے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کردار بہت آسان طریقے سے ادا کیا. مکہ میں ہونے والی ساری ہیپننگز، ساری سچویشن، ساری پلاننگز مشرکین مکہ کی، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے توسط سے پہنچتی رہتی تھی. یہ گویا شرعی طور پر جائز ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی اجازت دی تو آپ نے باز رکھا اور آپ نے فرمایا آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے. جس طرح اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کی ہے اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا. یعنی یو ول بی لائک ون آف مائی لاسٹ کمپینینز جو مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے. تو جب آپ نے یہ خوشخبری دے دی کہ اللہ مجھ پر ہجرت ختم کرے گا تو اس کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں جلد بازی نہیں کی. یہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے مدینہ میں. فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی تھی. لیکن جتنی دیر اس قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق وہ مدینہ نہیں آئے اور مکہ رہے، پھر مکہ جتنی دیر رہے ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے معمور ہو چکا تھا اور دھڑکنیں مدینہ والوں کے ساتھ ہی دھڑکتی تھیں. واقعہ خیبر، غزوہ خیبر کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ بسا اوقات نا ہزار اپنا ایمان اور اپنا اسلام چھپانے کے باوجود وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جب محبتوں کا پیمانہ اور مرکز بدل جاتا ہے نا تو اپنے بیہیویئر سے انڈائریکٹلی وہ محبت شو ہو جاتی ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی حضرت حجاج بن علات، حجاج بن علات، عین لام الف تو، یہ مدینہ سے مکہ آئے. ان دنوں میں غزوہ خیبر کی رودات جو ہے وہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کا اور یہود کا آپس میں آمنا سامنا ہے خیبر میں. مشرکین مکہ ابھی نتائج کے بارے میں خبر کے لیے بڑے بے چینی سے منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے، کہ جنگ کس طرف، کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو. اب حجاج بن علات جب مکہ میں داخل ہوئے تو یہ بنیادی طور پر اپنا جو مکہ میں سارا ان کا تجارتی مال ہے نا اور جو ساری انویسٹمنٹس اور پونجیاں مکہ میں تھیں یہ لے جانا چاہتے تھے واپس مدینہ. چھپتے چھپاتے آئے تھے. تو جب حجاج مکہ داخل ہوئے تو قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ بتاؤ خیبر میں کیا ہوا، یہود اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے. جھوٹ بول دیا. مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے ہیں اور بہت سے ساتھی، سرکردہ سربر آوردہ ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس پر نہ قریش مکہ بہت خوش ہوئی اور گھر گھر میں خوشیاں اور مسرت کی لہر اور شادیانے بجنے لگے اور ناچ گانا ہونے لگا اور ڈھول تف بجنے لگے. یہ خبر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور وہ لپکتے ہوئے حجاج بن علات کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ صورت حال ہے، کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے اور ساتھی شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے. تو حجاج بن علات نے حقیقت حال بتایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شاندار فتح دی ہے. اور جب میں وہاں سے آیا تھا تو اس وقت ان کے قصیر تعداد میں مرد ہلاک ہو چکے تھے یہود کے، اور ان کے بہت سے سردار اور ان کے بہت سے رئیس ہلاک ہونے کے باوجود قید ہو چکے تھے، اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں لونڈی غلام بنائی جا چکی تھی، اور ان کے سارے باغوں اور علاقوں کے اوپر مسلمان قابض ہو چکے تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جب آیا تو میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا کہ خیبر کی شہزادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو رہی تھی، ایسے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ میں نے تو ان کو اس لیے کہا کہ مجھے یہ روک نہ لیں، میں یہاں سے سارا مال لے جانا چاہتا ہوں. اور مشرکین مکہ کو برودات سنائی اور ساتھ ہی کہا کہ اب تو خیبر کے باغ بک رہے ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ خیبر میں مال جو ہے مسلمانوں کا بک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی جا کے تجارت کر دوں. بہانہ کیا اور غلط بیانی کر کے وہاں سے نکل گئے.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور جو حجاج بن الاد نے وعدہ لیا تھا کہ 3 دن تک اس بات کی خبر نہیں لینی، مشرکین مکہ کو نہیں لی جب تک میں حفاظت سے مکہ سے نکل نہ جاؤں اپنا سارا مال لے کر. تو 3 دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہنے، نہا دھو کر قیمتی لباس پہن کر، خوشبو پہن کر، اپنا عصا لیے ہوئے خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے آئے. تو لوگوں نے چھیڑ کے کہا کہ یہ تو اظہار صبر کا طریقہ ہے کہ آپ کے بھتیجے پر اتنی تکلیف آئی ہے تو آپ صبر کے لیے طواف کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر فتح ہو گیا ہے اور ایک ایک چپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تصرف میں. لوگوں نے کہا یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حجاج بن الاد. اور بہت ہی سٹپٹائی مشرکین مکہ اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش رہے. حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فتح مکہ کے بعد حنین، غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات میں ایک طرف آتا ہے کہ ابو سفیان اور ایک طرف حضرت عباس تھے سواری کے لگام پکڑے ہوئے. اور جب مسلمانوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ گیا تھا ایک دم سے وہ تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی آواز بہت اونچی تھی اور ویسے بھی اونچے لمبے تھے، قداور تھے بہت زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ عباس نیزہ برداروں کو آواز دو، یعنی میرے ساتھیوں کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے، بلند آواز سے پکارا. اور پھر ساتھی جو ہے وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئے. غزوہ تبوک میں، حجۃ الوداع میں، تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کی حضرت علی اور حضرت عباس تیمارداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 1 ہفتے کے لیے آپ بیمار رہے مرض الموت میں، تو حضرت علی نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، اہل خانہ ہے نا تو، اور قریبی رشتہ دار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بھی کی، عیادت بھی کی، بہت زیادہ دیکھ بھال بھی کی. اور آپ کی وفات سے 1 دن پہلے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب آپ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ اور پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 1 دن پہلے آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے والوں کو یہ سوال کا جواب دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر ہے، فضل ہے، اب آپ اچھے ہیں. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے دیرینہ تجربے کی بنیاد پر کہا کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس مرض الموت سے وفات پائیں گے، کیونکہ میں نے خاندان عبد المطلب کے چہروں سے موت کا اندازہ کیا. یعنی میں اب اپنے خاندان کے جو لوگ فوت ہوتے ہیں مجھے ان کے چہروں کی حالت پتہ ہے، اور وہ چہرے کی حالت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں نظر آ رہی. تو اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہم دونوں دریافت کر لیں کہ اب جانشین کون ہوگا. لیکن بہرحال مختلف وجوہات روایات میں آتی ہیں کہ دونوں نہیں گئے اور پھر معاملہ نہیں پوچھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بہت ادب، بہت احترام. ایک دفعہ حضرت عباس نے اس بات کا شکوہ کیا کہ قریش کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خوشی سے اور چہروں کی تازگی اور شگفتگی سے ملتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر نا خفگی کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو بہت برا محسوس کیا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم، یا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تم لوگوں سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں نور ایمان نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ چچا باپ کے قائم مقام ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ان کو محصل کے طور پر جب مقرر کیا گیا تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے تحت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے رقم طلب کی، جس کا انکار کیا حضرت عباس نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکرار بھی کرتے رہے اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ بھی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عباس سے اور کیا چاہتے ہو؟ بدر کے فدیے میں تم بہت کچھ اسے لے چکے ہو، اور ویسے بھی عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. خلفائے راشدین حضرت عباس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر سواری پر آ رہے ہوتے تھے، گھوڑے پہ آ رہے ہوتے تھے، اور جب حضرت عباس کو دیکھتے تھے تو اپنی سواری سے اتر جاتے تھے ادب اور احترام سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے اکثر مشوروں میں سب سے پہلے مشاورت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، اور مختلف جو مشکل حالات آتے تھے، مثلا قحط سالی، خشک سالی، بارشیں رک جاتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے کہا۔ ایک موقع پر حضرت عمر کے دور میں ایک بہت رمادہ کا قحط پڑا، بہت زیادہ خشک سالی مسلط ہوئی، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت عباس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم سے آسمان بالکل صاف تھا، اور ایک دم سے شفاف صاف آسمان پر، جس پہ دور دور تک کہیں بادلوں کی اور بارش کا کوئی اثرات نہیں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو ایک دم سے بارش جو ہے اس کے اثرات، بادلوں کے اثرات نمودار ہوئے، اور پھر باران رحمت برسا کہ سارا صحرا جو ہے وہ جل تھل ہو گیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے مسرت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ چومنے لگے، اور وہ کہنے لگے اے ساقی حرمین مبارک ہو، ساقی حرمین مبارک ہو، کہ آپ کی دعا پر زمین پہ یہ سقایا کا معاملہ ہوا، بارش برسی۔ 88 سال کی عمر میں، 88 سال کی عمر میں، 32 ہجری میں رجب یا رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن فوت ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو لحد میں اتارا۔ بہت زیادہ فیاض، مال خرچ کرنے والے، مہمان نواز اور رحم دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا یہ عباس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ قریش میں سب سے زیادہ کشادہ دست ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے، بہت نرم دل تھے۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو آنکھوں سے ایک سیل رواں آنسوؤں کا جاری ہو جاتا تھا۔ مالی طور پر متمول تھے، بہت آسودہ تھے، اور تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، اور لوگوں کو سود پر قرض بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حتمی حرمت کی آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں، اور پھر اس دن سے سود کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے، صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ نظر آتا ہے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفرق شادیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور اولاد کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم صحابہ اکرام کے ان رویوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ اپنانے کا ضرب اور اس کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔